گھر میں سکون نہیں ہے، جسے دیکھو ہر گھر کے اندر پریشانی ہی پریشانی ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے۔ نہ کپڑے نے سکون دیا، نہ بلڈنگ نے سکون دیا، نہ کوٹھی نے سکون دیا، نہ مربع نے سکون دیا، نہ اولاد نے سکون دیا، نہ جائیداد نے سکون دیا، کسی شے نے سکون نہیں دیا۔ اے لوگوں، اگر تم اطمینان جانا چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اس دنیا میں بھی سکون کے ساتھ رہنا چاہتے ہو اور قبر میں بھی روشنی کے ساتھ ٹھنڈی ہواؤں میں خوشبودار قبر میں رہنا چاہتے ہو، آؤ میرے دوستو، قرآن نے ہمیں نسخہ بتایا، کسی انسان نے نہیں، دنیا والے نے نہیں۔ اور اب کی بارگاہ میں آؤ مولا سے پوچھو، اے مولا تو بتا دے ہمیں سکون کہاں سے ملے گا؟ ہم نے ساری کوششیں کریں لیکن سکون نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اے انسانوں، اے لوگوں، اے مردوں، اے عورتوں، اے بچوں، اے جوانوں، اے بوڑھوں، اے لیڈروں، اے کمپنیوں کے مالک، زمینوں کے مالک، جائیداد کے مالک، سکارپیوں میں چڑھنے والوں، سنا، کسی سکون میں نہیں ہے۔ جو سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، دلوں کو شانتی ملتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے اور آرام اور سکون ایسا ملتا ہے، دل بھی خوش، دماغ بھی خوش اور جسم کا ایک ایک رنگٹا خوشیوں سے جھوم جاتا ہے اور جسم ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گلاب کی خوشبو آ رہی ہو۔ تو میرے دوست، یہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ کیسے ملتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے سے ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر اپنا لوگے، اس دنیا میں بھی کامیاب رہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب رہوگے۔ ذکر کرنے والوں کی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آؤ کچھوچا شریف کی بارگاہ میں میرے پیر و مرشد سرکار کلاں کے دادا اور ہمارے آپ کے دادا پیر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور اللہ کے ذکر میں وہ طاقت ہے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتی طاقتوں کے پنجے مڑوڑ دیے۔ اتنی بڑی بڑی طاقتیں آئیں لیکن ذکر کرنے والوں نے جب نگاہ اٹھا کر کے دیکھیے تو تخت و تاج کو الٹ دیا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، اور ذرے پہ اگر نگاہ ڈال دی ہے تو ان کو آفتاب و مہتاب بنا دیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر قطرے میں پھونک مار دیے ہے تو اس کو سمندر بنا دیا ہے۔ اگر گنہگار آتا ہے، گنہگار سے گنہگار آتا ہے، اس پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ان کو علامہ بنا دیتے ہیں۔ سمجھیے نا، یہ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں، یہ ذکر کی طاقت ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت شرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعد نماز مغرب مسجد مختار اشرف میں، آج کل ان کا نام سے مختار اشرف مسجد ہے، ہمیشہ ذکر کیا کرتے تھے۔ خاندانی مسجد ہے، اللہ اللہ ہر مغرب کی بات کیا کرتے تھے، لیکن اللہ والوں کی بات ہی اللہ والے ہوا کرتی ہے۔ مسلمانوں، ان کا عمل ہمارے لیے راہ مثل ہے، ہمارے لیے روشنی ہے۔ اگر ایسے بزرگوں کی حیاتوں کے اوپر عمل کر لیں تو دنیا بھی سمجھ جائے اور آخرت بھی سمجھ جائے۔ آج ہمارے دلوں میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے۔ یاد رکھنا، ایک برتن ہے، اس میں دودھ بھرا ہوا ہے اور دودھ صاف شفاف اور پاک ہے، اور اس کے اندر کوئی تھوڑا سا قطرہ پیشاب کا ڈال دے، ناپاک ڈال دے، تو بولو وہ دودھ پاک رہا یا نہ پاک رہا؟ تو بولو تو صحیح، او بیلیو ہاں ہوں تو کرو، ناپاک ہے نا۔ یہ تمہارا دل، یہ تمہارا دل، یہ تمہارا سینہ جو مسکن مدینہ ہے، سمجھے نا، یہ تمہارا دل جس سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ تمہارا دل جس سے ہم نماز پڑھتے ہیں، سبوح القدوس کی صدائیں بیان کرتے ہیں، یہ تمہارا دل پاک رہنا چاہیے۔
بولو جب دل پاک ہوگا تو دل میں کوئی پاپ نہیں ہوگا، جب دل پاک ہوگا تو دل میں کوئی پاپ نہیں ہوگا۔ بھائی کی محبت، پڑوسی کی محبت، رشتہ دار کی محبت، ہر کلمہ گو کی محبتوں سے دل کو سجا لو گے۔ اس لیے جب دل پاک ہوگا تو سمجھ لینا۔ اور اگر بغض اور کینہ شریکہ بھرا ہوا ہے تو مسلمانوں، مومن کا دل چونکہ پاک ہے، اور پاک دل کے اندر یہ ناپاکیاں نہیں آنی چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذکر کیا کرتے تھے، مغرب بعد آپ کا وظیفہ تھا، اور ایسا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ دونوں جا رہے تھے، ان کا ایک ساتھی تھا، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے ان کا کان پکڑ لیا جیسے دوستی میں پکڑ لیتے ہیں، تو قربان جاؤ میرے دوستو، جب کان چھوڑ دیا تو جس کا کان چھوڑا تھا، اے حضرت کان اور پکڑ لو، جیسے جیسے میرا کان پکڑتے تھے کھینچتے تھے تو اللہ کی آوازیں آ رہی تھی، سمجھنا، اللہ کی آوازیں آ رہی تھی۔ اللہ میں یہ طاقت تھی۔ اللہ والے یہ اس طرح سے دست کیا کرتے تھے، اللہ والوں نے اس طرح سے دلوں کی صفائی کری۔ جب اشرفی میاں نے دلوں کی صفائی کری، آپ ایک شخص آپ کی مخالفت کر رہا، مخالفت تو کرتے ہی تھی۔ گھر والی نے کہا میاں آج روپیہ نہیں آیا ہے۔ بولے میں اشرفی میاں کی روزانہ برائی کرتا تھا، چگلی کرتا تھا، تو روزانہ مجھے 10 روپے بھیج دیا کرتی تھی، میں نے چھوڑ دیا تو آج میری فیس نہیں آئی۔ اشرفی میاں کے پاس آئے، حضرت نے فرمایا سن، تو میری برائی کرتا تھا، چگلی کرتا تھا، مجھے اس کو ثواب ملا کرتا تھا، سمجھنا، بغیر پیسے کے تو میاں دھوبی بھی کپڑے نہیں دھوتا ہے، سمجھ گئے، اور تو میرے گناہوں کو دھویا کرتا تھا۔ یہ آپ کی محبت، یہ آپ کا اخلاق، یہ گفتگو سننا تھی۔ کون ہے ایسا آدمی آج اگر ہمیں کچھ تھوڑا سا برا بلا کہہ دیتا ہے تو ہمارے دلوں میں آگ لگ جاتی ہے، اور ایسی بجلی کی طرح ہم ان کے اوپر کونتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے ہم اس کو کھائے جائیں گے۔ لیکن اللہ والوں نے یہ درس دیا، یہ محبت دی، یہ پاک سینوں نے ہمیں بتلا دیا، اے مومن، اے مسلمان۔ آپ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رستے میں آ رہے تھے، میرٹھ میں ایک ان کے مرید تھے مولانا، وہ جن بہت نکالا کرتے تھے۔ آج مولانا کو جن لگ گیا، خود مولانا کو جن لگ گیا، اور مولانا نے جن نے کہا مولانا آج ہے، کل تجھے میں مار دوں گا۔ اب بتاؤ کسی کو یہ کہہ دو کہ کل تجھے موت آئے گی، اس کا کی حال ہوگا؟ سمجھ پریشان۔ کسی نے کہا کہ ارے حضرت کچھوچا شریف سے آ رہے ہیں دلی کی طرف، فلاں ٹرین میں ہیں، اسٹیشن پہ لوگ پہنچ گئے، حضرت کو لے آئے، بہرحال بیٹھایا اس جن کے سامنے۔ حضرت نے فرمایا ہے چھوڑ دیں، یہ میرا مرید ہے، یہ مولانا نے کیا تیرا قصور کیا ہے؟ کہا جائیے، میں آج چھوڑوں نہ کل چھوڑوں، میں نے چیلنج کر دیا ہے، میں اس کو ختم کرنا ہے، کل ختم کر کے ہٹوں گا، سمجھے نا؟ نہیں بھیا چھوڑ دو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہوتا ہے، چلو غلطی ہوگی تو چھوڑ دے۔ وہ جن زیادہ اکڑ کرنے لگا تو سنو میرے نانا پیر نے کیا کیا۔ ایک دفعہ کہا لا الہ الا اللہ، کیا ہوتا ہے؟ تو جن جل گیا اور دھواں اٹھنے لگا، سمجھ میں۔ یہ ہے الا اللہ کی طاقت میرے ساتھوں۔ میرے بھائی، نہ جانے کتنے ناپاک جسموں کو یہ پاک کر دیتا ہے، نہ جانے کتنے دلوں کی اجڑی ہوئی دنیا کو آباد کر دیتا ہے، نہ جانے خشک دلوں کو کتنے پودے ہرے کر دیتا ہے۔ یہ اگر کلمہ ہے، صدق دل سے پڑھتے رہو، اس پر عمل کرتے رہو، نیکیاں کماتے رہو، درود پاک پڑھتے رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو۔ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا، مسلمانوں، مرد تو مرد، عورتیں کہا کرتی تھیں، کیا کہتی تھیں؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھل
کھلے میری آنکھ صلی علی، کہتے کہتے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، کیا نسخہ خوش شفا ہے صلی علی محمد۔ عمل کرو، عمل سے سب کچھ ہے، عمل کا درخت ہے، اور درخت لگا کر کے پانی پودے دیتے رہو گے، اس کی صفائی کرتے رہو گے تو اچھا پھل آئے گا، سمجھ لینا۔ اگر اسی طریقے سے نیکیوں کو پالتے رہو گے، سنبھال کے رکھو گے، پاک صاف رکھو گے تو دنیا میں بھی کام آئے گی، اور جب قبر میں رشتے دار منو من مٹی کے نیچے دبا دیں گے، اپنے ہاتھوں سے دبا کے چلے آئیں گے، نہ کوئی ساتھی ہوگا، نہ کوئی بھائی ہوگا، نہ کوئی رشتہ دار ہوگا، نہ کہیں ہوا آئے گی، نہ کہیں پنکھا ہوگا۔ آج دنیا میں اگر مچھر کاٹ لے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، سمجھ لینا۔ ہم سو نہیں پاتے ہیں پنکھے کے بغیر، مچھر کھا جائے گا، لیکن قبر کے کیڑوں کو، اے لوگوں آج جو ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، یہ عورتیں میری ماں اور بہنیں سن لیں، میرے باپ نے اتنا سننا پایا، میرے چاچا نے، میرے بھائی نے، لیکن یہ سونے کی بھی زکوٰۃ ہے، تمہارا مال ہے، اس کو پاک صاف رکھو تو انشاءاللہ یہ پاک صاف مال تمہاری قبر میں مدد کرے گا، سمجھ لینا۔ اور اس کو زکوٰۃ نہیں ادا کرو گے تو یہی تمہارا جو گلے کا ہار ہے، یہی تمہارے لیے سانپوں کا ہار بن جائے گا، پھر اس وقت پچھتاؤ گی، کوئی کام نہیں آئے گا، سمجھ لینا۔ آج علم کی کمی نہیں ہے، علماء سے پوچھو۔ آخری بات میں ایک اور ذکر کر دوں، ہمارے ہاں قربانی آ رہی ہے نا، پہلے سے تیاریاں کر لیا کرو، قربانی کی تیاریاں پہلے سے کر لیا کرو۔ ایسی تو میرے باپ دینا قربانی کرا گا، پچھلے دن تو دادی دینا کہتی ہے اتنی، ایسے قربانی نہیں لگتی، میں بتا دوں۔ مسئلہ ہے فتاوی رضویہ میں، فتاوی فیض الرسول میں، فتاوی حبیب العلوم میں، فتاوی قاضی خاں میں، عالمگیری میں، تمام فتاووں میں میں 3-4 دن سے یہی دیکھ رہا تھا، سمجھ لینا۔ تو میرے دوست سنا، اگر گھر کے اندر بیٹا، باپ، بھائی سب اگر صاحب استطاعت ہیں تو بیٹے نے قربانی دی ہے، سمجھے نا، اس پر بھی واجب ہے تو قربانی اس کی بھی لگے گی، اور باپ کی ہے تو اس کی بھی لگے گی۔ اگر آپ کسی کے واجب نہیں ہیں اور اس کے لیے کرو اور واجب چھوڑ کر کے، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے، جو فرض ہے وہ فرض رہے گا، سمجھ لینا۔ اور روزے رکھتے ہیں نا، جس طرح سے فطرہ واجب ہوتا ہے، سب دیتے ہیں، اس میں گھر کے اندر جن پر بھی جو بھی صاحب استطاعت ہیں، جن پر بھی قربانی ہے، چاہے 4 بھائی ہیں صاحب استطاعت ہیں اور اللہ نے ان کو دیا ہے تو چاروں کو قربانی 4 بکرے کرنے پڑیں گے، اور ماں باپ کے بھی صاحب حیثیت ہیں ان کو بھی کرنی پڑے گی، سمجھ لینا۔ آج ہمارے ایک رواج بنا رکھا ہے، سمجھ لینا، اماں بیٹھی ہوں دے نا دی کر دیو، بابا بیٹھے بھی ہوں دے نا دی کر دیو، سمجھ لینا۔ تو فرض ادا نہیں ہوگا، واجب ادا نہیں ہوگا میری دوستوں اور بزرگوں۔ اسی لیے آنے والا یہ تہوار آ رہا ہے، کیوں نہیں پہلے سے آپ لوگ تیاری کرتے ہیں؟ آج موبائلوں میں 20-20 ہزار روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، فضول باتوں میں ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن میرے دوست حدیث میں آیا ہے قربانی کا جانور جتنے اس کے جسم کے اوپر بال ہیں، ایک ایک بال کے بدلے میں دینے والا تو وہ مولا ہے، انگنت ثواب دیتا ہے، سمجھ لینا۔ 10-10 نیکیاں، 10-10 گناہ، 70 بھی، اور کم و بیش اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، دینے والا مولا ہے۔ تو ایسی نیکیوں کو چھوڑتے ہو، کیا معلوم اگلے سال آئے یا نہ آئے؟ ابھی سے تیاریاں کرو، اچھے بکرے خریدو، اچھی قربانیاں دو۔ تم چاہتے ہو میری جوتی بھی اچھی ہو، میرا موٹر سائیکل بھی اچھا ہو، میری کار بھی اچھی ہونی چاہیے، میرا ہر کام اچھا ہونا چاہیے، میرا سوٹ بھی اچھا ہونا چاہیے، اور بکرا عیسیٰ جسا لسا ہونا چاہیے، سستا ہونا چاہیے۔ کیا سنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کیا، میرے دوستوں اور بزرگوں۔
یہ تو شان کریمی ہے، شان رحیمی ہے۔ مولا نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجائے ان کے جنت سے مینڈا منگا دیا جو ذبح ہو گیا، ورنہ ہر سال اگر یہی ہوتا بچے کو قربان کرنا ہوتا، یہ بکرا تو دے نہیں سکتے تو بچہ کون دیتا، سمجھ لینا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، آپ لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی رزلٹ نہیں آ رہا ہے۔ صاف ستھری بات یہ ہے، ورنہ ایسی کانفرنسیں لاکھوں روپے لگتے ہیں۔ تو میں نے سوچا اتنے بڑے جلسے میں اتنے مولانا لوگ بیچارے دور دراز سے آتے ہیں، تو اب تو کوئی مسجد خالی نہیں رہے گی، اور شاید مسجدیں بڑی بنانی پڑ جائیں، کیونکہ بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ تو بڑی کانفرنسوں کا اثر ہوگا تو نمازی بڑھیں گے تو مسجد بھی بڑھانی پڑ جائیں گی، سمجھیں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ این سوا ڈھائی حالات ایسے ہیں مسلمانوں، تمہیں بدلنا پڑے گا، تمہارا کوئی نہیں دینے والا ہے، تو وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ اور ذکر کی مختلف اقسام ہیں، میں تفصیل سے نہیں بیان کر سکتا، اس لیے میرے بعد معزز علماء کرام، سادات اعظام بعد میں رونق ہوں گے، ان کی آپ تقاریر سماعت کیجئے۔ میں نے چند باتیں عرض کر دیں۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک تعالیٰ مرحوم کالو خاتیروں کو جنت الفردوس میں بہترین مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔